ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا 13واں باب جس کا عنوان حیات نو ہے پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب ہم اپنے موضوع کے اہم ترین اور نازک ترین گوشے کی طرف آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی دو بنیادی نکات کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نمبر 1 ان لوگوں کو بھی مردہ کہتا ہے جو طبعی طور پر زندہ ہوتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، لیکن ان کی انسانی صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ انہیں حیات تازہ قرآن کریم میں غور و فکر سے مل سکتی ہے۔ نمبر 2 وہ ان قوموں کو بھی مردہ کہتا ہے جو زوال پذیر ہو چکی ہوں۔ ان میں اگر دوبارہ عروج حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت باقی ہوتی ہے تو وہ قوانین خداوندی پر عمل کرنے سے دوبارہ زندگی حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ بھی حیات بعد الممات کہلاتی ہے۔ اور نمبر 3 افراد کی طبعی موت کے بعد دوسری زندگی کو بھی موت کے بعد کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی اس موضوع کا اہم ترین اور نازک ترین گوشہ ہے، لیکن باقی دو گوشے بھی اپنی اہمیت کے لحاظ سے کم توجہ کے مستحق نہیں۔ زراعت کی تشبیہ۔ قرآن کریم نے حیات نو کو کھیتی کی مثال سے سمجھایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال یا تشبیہ بڑی ہی بلیغ و لطیف ہے۔ آپ اس زمین کو دیکھیے جو افتادہ یا بنجر ہو، اس میں سبزی، شادابی، شگفتگی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اسے کہا ہی زمین مردہ جاتا ہے، لیکن بارش کے ایک چھینٹے سے اس میں رویدگی آنکھیں ملتی ہوئی ابھر آتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین زندگی اور تازگی کا حسین منظر بن جاتی ہے۔ یا مثلاً گیہوں کے ایک دانے کو دیکھیے، وہ بالکل خشک نظر آئے گا اور اس میں نمو اور زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیں گے، لیکن اس بیج کو جب فطرت کے قانون کے مطابق اس مٹی میں ملا دیا جائے گا جس میں کسی شادابی اور شگفتگی کا نشان نہ تھا، تو اس بیج سے حیات تازہ کی کونپل کی شکل میں ابھر کر ایک دانہ کو 100 دانوں میں منتقل کر دے گی۔ اگر کسی شخص نے بنجر زمین سے رویدگی پیدا ہوتے یا دانہ کو کونپل بنتے نہ دیکھا ہو تو وہ کبھی باور نہیں کرے گا کہ ایسا ممکن ہے۔ لیکن یہ حیات تازہ اسی زمین کو حاصل ہوگی جس میں رویدگی پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اور کونپل اسی بیج سے پھوٹ سکے گی جس میں اگنے کی استعداد ہوگی۔ اس اگنے کی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اس بیج کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، لیکن خوابیدہ شکل میں۔ اس کے بعد وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے مضمر تھی، پھر مشہود ہو گئی، پہلے مستتر تھی، پھر بارز ہو گئی۔ وہ کہیں باہر سے نہیں آئی، اس کے اندر موجود تھی، لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ تھی۔ پہلے وہ پوٹینٹ تھی، پھر ایکچوئلائز ہو گئی۔ اگر اس بیج میں زندگی کی یہ صلاحیت باقی نہ رہے تو پھر اس سے کونپل نہیں پھوٹے گی۔ قرآن کریم نے اس تشبیہ کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ کذالک نخرج الموتیٰ۔ یہ حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 57، کہ اور اسی طرح ہم مردوں کو حیات نو عطا کر دیتے ہیں۔ نخرج یعنی جو زندگی ان کے اندر مستور تھی اسے باہر نکال لاتے ہیں۔ جس کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت نہ ہو
اس سے باہر کیا نکلے گا؟ سورہ النحل میں ہے آیت نمبر 65 میں کہ خدا بادلوں سے بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ پھر اس سے زمین مردہ کو حیات تازہ عطا ہو جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 54 میں یہ کچھ بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ اس محسوس مثال میں ارباب عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات راہ موجود ہیں۔ سورہ حج میں ہے کہ اگر تمہیں مردوں کو زندگی عطا ہونے کے معاملہ میں شک ہو تو تخلیق انسانی کے مختلف مراحل پر غور کرو کہ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا کر کے اسے کس طرح پیکر انسانی تک پہنچایا، یا پھر زمین کی تازگی اور سرسبزی دیکھو کہ وہ کس طرح نمودار ہوتی ہے، اسی طرح سے مردوں کو زندگی مل سکتی ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 6۔ سورہ العنکبوت میں ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو بادلوں سے بارش برسا کر زمین مردہ کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے تو یہ کہہ دیں گے کہ خدا ہی ایسا کرتا ہے، لیکن اس سے آگے وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 63۔ سورہ روم میں ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ خدا جس لطیف انداز سے سامان نشو و نما عطا کرتا ہے اسے سمجھنا ہو تو یہ دیکھو کہ زمین مردہ کو کس طرح حیات تازہ ملتی ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بس اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 50، کہ یہ سب کچھ ان پیمانوں یعنی قوانین کے مطابق ہوتا رہتا ہے جنہیں اس نے یعنی اللہ نے اپنے اختیار و ارادہ سے وضع کر رکھا ہے۔ اس کا ایک مزید حوالہ ہے 41 نمبر سورت کی آیت نمبر 39۔ سورہ قاف میں 11 نمبر آیت میں اسی مثال کے بعد کہا کہ کذالک الخروج، کذالک الخروج، کہ اسی طرح مردہ انسان دوبارہ جی اٹھتے ہیں، ان کی زندگی کی صلاحیت ابھر کر باہر آ جاتی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت 9 میں زمین مردہ کو حیات تازہ عطا ہو جانے کی مثال کے بعد کہا کذالک النشور، اس لفظ نشور میں بجائے خواہش حیات نو کے لیے اسی طریقے عمل کا مفہوم مضمر ہے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی کسی چیز کے کھل جانے اور شاخ در شاخ ہو جانے کے ہیں، لیکن اس کا اطلاق موسم بہار میں درختوں کے نئے نئے پتے لے آنے پر ہوتا ہے۔ ان نشرو، اس خشک گھاس کو بھی کہتے ہیں جو گرمی کے آخر میں بارش پڑنے سے دوبارہ اگائے۔ نشرت الارض نشورن کے معنی ہیں موسم بہار کے آنے سے زمین میں جان آ گئی اور خوب پودے اگے۔ سورہ زخرف میں ہے کہ خدا ایک اندازے کے مطابق بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ فَانشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ 43 نمبر سورت کی آیت نمبر 11، کہ پھر اس سے زمین مردہ پر تازہ بہار آ جاتی ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہاری زندگی کی شاخ خزاں دیدہ پر بھی بہار نو گل فشاں اور برگ ریز ہو سکتی ہے۔ ہم نے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے حیات نو مردہ اقوام کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت انقلاب عام کی تو مخالفین عرب اس کے مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جماعت مومنین کا دعویٰ تھا کہ فریق مخالف ان کے ہاتھوں شکست کھائے گا اور ان کی جماعت غالب رہے گی۔
مخالفین کو اپنی قوت اور شوکت پر اس قدر ناز تھا کہ وہ جماعت مومنین کے اس دعویٰ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کمزوروں اور ناتوانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، یہ مردے ہم پر کیسے غالب آ سکیں گے۔ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر ان کے اس طنز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ خدا کا قانون حیات و ممات کس طرح مردوں کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ یہ لوگ ابھی کر لیں گے۔ سورہ سجدہ میں پہلے کہا گیا کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں جو حق و صداقت کا مقابلہ کرتی تھیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کیا یہ لوگ اس کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ زمین مردہ کو کس طرح حیات تازہ مل جاتی ہے۔ اسی قانون کے مطابق اس جماعت میں توانائیاں ابھر آئیں گی۔ یہ 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 27۔ اس کے بعد ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ فتح کب نصیب ہوگی۔ یہ 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ جواب میں کہا کہ ان سے کہو کہ وہ دن ضرور آئے گا اور اس دن ان کا پچھتانا کسی کام نہیں آ سکے گا۔ ان آیات میں کمزور و ناتواں جماعت کے غلبہ و نصرت کو حیات نو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وہ حیات نو تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے۔ سورہ انفال میں ہے کہ اے جماعت مومنین، تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، یہ 8 نمبر سورت کی آیت نمبر 24، کہ جب وہ رسول تمہیں اس پروگرام کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ خود قرآن کریم کے متعلق کہا کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 70، کہ تم اس کے ذریعے انہی لوگوں کو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کر سکتے ہو جن میں زندگی کی رمق ہو۔ وہ لوگ جن میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہوں یا جو ان صلاحیتوں سے کام ہی نہ لینا چاہیں، انہیں بھی قرآن کریم نے مردہ کہہ کر پکارا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْعِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ النمل کی آیت 81 کہ تو نہ مردوں کو سنا سکتا ہے اور نہ ہی تو بہروں کو سنا سکتا ہے، اور بالخصوص جب وہ پیٹھ موڑ کر چل دیں۔ تو انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو آیات خداوندی پر ایمان لائیں۔ اس کا ایک مزید حوالہ ہے 30 نمبر سورت کی آیات 52 اور 53۔ اس قسم کے مردوں کو زندگی ملنے سے مراد ان کا راہ ہدایت اختیار کر لینا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا تھا کہ وہ انہیں وہ طریقہ بتائے جس سے مردہ زندہ ہو سکتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد اسی قسم کے مردوں کو حیات نو عطا کرنا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ احیی الموت باذن اللہ، سورہ آل عمران کی آیت 48، کہ میں قانون خداوندی کے مطابق مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تو اس سے ان کی مراد بھی بنی اسرائیل جیسی مردہ قوم کو حیات نو عطا کرنا تھا۔ اس قوم کو جب بابل کی اسیری کے بعد دوبارہ وطن آنے کی اجازت ملی ہے اور اس طرح انہیں پھر سے اجتماعی زندگی نصیب ہوئی ہے، تو اسے بھی ان کی موت کے بعد زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259۔ اور یخرج
حیا من المیت، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 31 میں بھی یہ بات ہے، اور 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 96 میں۔ اس کا عام ترجمہ ہے کہ خدا مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ۔ سورہ روم میں ان الفاظ کے بعد ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، سورہ روم کی آیت نمبر 19، کہ وہ زمین مردہ کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور اس طرح تمہیں نکال کھڑا کرے گا۔ ان الفاظ کا مفہوم یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر 1، ہر جاندار جسم میں یہ سلسلہ ہر آن جاری و ساری رہتا ہے کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں سیلز مرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے جرسوں میں بنتے رہتے ہیں، یا نمبر 2، نباتات میں رویدگی کا سلسلہ کہ بظاہر مردہ تخم سے تر و تازہ فصلیں لہلہاتی ہیں اور پھر ان فصلوں سے اس قسم کے خشک دانے پیدا ہو جاتے ہیں، یا نمبر 3، زندہ قوموں کا زوال پذیر ہو جانا اور پامال شدہ قوموں میں اثر نو حیات تازہ کی نمود ہو جانا، یا نمبر 4، زندہ انسانوں کا مر جانا اور مردوں کا پھر جی اٹھنا۔ سلسلہ موت و حیات، موت و حیات کا یہ سلسلہ خدا کے قانون کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات میں آیا ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، سورہ آل عمران کی آیت 155، کہ وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 56 میں کہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، یہ الیہ ترجعون خدا کی طرف جانے کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یہی مضمون ان مزید آیات میں بھی آیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 6، 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 8، 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 12، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 68 68، 42 نمبر سورت کی آیت 9، 44 نمبر سورت کی آیت 8، 50 نمبر سورت کی آیت 43، 57 نمبر سورت کی آیت نمبر 2۔ سورہ روم آیت 40 میں ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں سامان زیست عطا کرتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ پھر وہ تم پر موت وارد کرتا ہے اور اس کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے معبودان باطل میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ سورہ جاسیہ میں کہ خدا تمہیں زندگی عطا کرتا ہے اور پھر اس کے قانون طبیعی کے مطابق تم مر جاتے ہو۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 26، کہ پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت میں جمع کرنے کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ موت ہر ایک کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ بھی آیا ہے کہ موت ہر ایک کے لیے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184۔ خواہ کوئی شخص محکم قلعوں کے اندر بھی مستور و محصور کیوں نہ ہو، موت اسے وہاں بھی آ دبوچے گی۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 78 اور 62 نمبر سورت کی آیت نمبر 8۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ انکا میتون و انہم میتون، 39 نمبر سورت کی آیت 31 میں، کہ تو نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ تم قوانین خداوندی کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر تم مر جاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں پھر زندگی ملے گی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
28। इन्हीं को सूरह मोमिन में 2 मौतें और 2 जिंदगियां कहकर पुकारा गया है। सूरह मोमिन की आयत नंबर 11। मौत खुदा के कानून तबी के मुताबिक वाक़ होती है, और जो उमूर क़वानीन तबी या क़वानीन फ़ितरत के मुताबिक सरअंजाम पाते हैं उन्हें कुरानी इस्तिलाह में मलाइका की कारफरमाई करार दिया जाता है। इसीलिए मौत के मुतल्लिक भी कहा गया है कि ये मलाइका के हाथों सरअंजाम पाती है। और सुकरात मौत के वक्त मरने वाले पर जो कैफियत तारी होती है और जिस तरह उसकी उम्र गुज़श्ता के तमाम ऐसे वाक़यात जिन्होंने उसके शऊर और गैर शऊर पर गहरे नकूश छोड़े हों, सिनेमा की फिल्म की तरह उसके हाफजा के करतास पर नमूदार हो जाते हैं। कुरान ने इन्हें महसूस तौर पर समझाने की गर्ज से मलाइका की गुफ्तगू से ताबीर किया है। मसलन इसके हवालों के लिए देखिए सूरह अल-अनआम की आयत 94, सूरह अल-आराफ की आयत 37, सूरह अन-नहल की आयत 28, 32 नंबर सूरत की आयत नंबर 11, 50 नंबर सूरत की आयत नंबर 19। कहीं इस तल्ख याद और एहसास ज़िया को अजाब से ताबीर किया गया है। इसके हवालों के लिए देखिए 8 नंबर सूरत की आयत नंबर 50 और 47 नंबर सूरत की आयत नंबर 27। इनके बरक्स मोमिनीन की मौत है जिसमें उन्हें मौजूदा जिंदगी से कहीं ज्यादा खुशगवार और पुर आसाइश जिंदगी की खुशखबरियां मिलती हैं, इसलिए वो निहायत खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते हैं। सूरह अन-नहल की आयत नंबर 32। ज़मीन के मुतल्लिक कहा है कि इसमें इंसानों के लिए जाए करार यानी ठहरने की जगह है, लेकिन एक मुद्दत मुअय्यना के लिए, हमेशा के लिए नहीं। वलकुम फिल अर्ज़े मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, ये इसके हवाले सूरह बकरा की आयत 36 और 7 नंबर सूरत की आयत नंबर 24 कि तुम्हारे लिए इसमें जाए करार है और एक मुद्दत तक के लिए सामान ज़ीस्त। दूसरी जगह फ़मुस्तक़र्रुन व मस्तौदउन कहा है, ये सूरह अल-अनाम की आयत 99 और 11 नंबर सूरत की आयत नंबर 6, यानी ज़मीन में तुम्हारा आर्ज़ी मुस्तक़िर है और उसके बाद यही मुस्तक़िर तुम्हें ज़िंदगी के अगले मरहले की सुपुर्दगी में दे देता है। मस्तौदा उनसे यही मफ़हूम है। चूँकि मौत के बाद इंसानी जिस्म मुंतशिर होकर किसी न किसी शक्ल में कुर्रा अर्ज़ के मादी अज्जा में मिल जाता है, ख्वाह वो दफन करने के बाद हो, जलाने के बाद या लाश के वैसे ही बोसीदा हो जाने के बाद। इसलिए कुरान ने अक्सर मकामात पर इसे इस अंदाज से बयान किया है, फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून, ये 7 नंबर सूरत की आयत नंबर 25 कि तुम इस जमीन पर जिंदगी बसर करोगे, इसी में तुम्हारी मौत आएगी और इसी से तुम फिर हयात नौ हासिल करके निकाले जाओगे। इस नुक्ता की वजाहत आगे चलकर आएगी। और इसके साथ ही किताब जहान फर्दा का 13वां बाब भी अपने इख्तिताम को पहुंचा।